له وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رات تراویح میں ہم نے 9ویں پارے کا آخری رکوع اور پورا 10واں پارہ سنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام سے، اہل ایمان سے کیا خطاب فرما رہے ہیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ تلاوت کیا جا چکا ہے۔ سورہ انفال یہ سورہ غزوہ بدر کے واقعہ کے بعد نازل کی گئی تھی اور اس کا نام انفال ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو۔ ویسے انفال کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کے عنوان سے اس صورت کا عنوان اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اب مال غنیمت کے بارے میں دو چیزیں سمجھ لینی چاہیے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ مسلمان کافروں سے جنگ کرے اور اس جنگ کے نتیجے کے بعد جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے کافروں کا، وہ سارا مال غنیمت ہوتا ہے۔ اور اگر مسلمان کافروں سے جنگ کرنے کے لیے جائے، جنگ کی نوبت نہ آئے، کافر بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہوا بھاگ جائے، اس صورت میں جو مال ہاتھ مسلمانوں کے لگ جائے، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول جس کو چاہیں گے اس کو ملے گا، اس کے لیے وہی بہتر ہوگا۔ آگے اہل ایمان کی اللہ رب العزت نے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ اہل ایمان کے اندر یہ فضیلت اور یہ خصوصیت ہوتی ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دل جو ان سے ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب اللہ کے قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے محترم، اہل ایمان کی دو نشانیاں سامنے آ گئی، جب اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے تو انسان کا دل ڈر جائے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو معلوم ہو گیا ایمان اندر موجود ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے بعد ہمارا ایمان اور بڑھ رہا ہے تو اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اندر ایمان جو سا ہے موجود ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کی چند نشانیاں بتلائی ہے، فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تیری نیکی تجھ کو خوش کر دے اور تیری برائی، تیرا غلط کام، تیرا برا کام تجھے مایوس کر دے تو تو اس بات کو سمجھ لے فانت مومن، تیرے اندر ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے۔ لیکن آج میں اور آپ نیکی کر کے خوش نہیں ہو رہے اور برائی کو کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر ایمان کی یہ نشانی نہیں پائی جا رہی ہمارے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف انسان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا کچھ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فوجوں کو، دو جماعتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے، اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیا تھا۔ اور جس وقت اہل ایمان لڑ رہے تھے تو فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نعاس کو طاری کر دیا۔ اب تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وسن اور ایک ہوتی ہے نعاس اور ایک ہوتی ہے نوم۔
یہ تینوں چیزیں نیند کی قسموں میں سے ہے۔ سب سے پہلے وسن ہوتی ہے، جسے وسن اور سینہ کہتے ہیں، اونگ جسے کہتے ہیں، اور نعاس ذرا اونگ سے ذرا گہری ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے نوم۔ نوم کہتے ہیں نوم غلیظ کو، پکی نیند کو، جب انسان کو کوئی ہوش و حواس ہی نہ رہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، وہ لڑ رہے تھے جنگ، اللہ نے ان کے اوپر نعاس کو طاری کر دیا۔ یہ نعاس کا طاری کرنا گویا کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل کی گئی، اور اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے ہلکی ہلکی بارش شروع کر دی، جس سے اہل ایمان کے جو ان سے ہے گناہ دھل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے قدم جو ان سے وہ جما دیے۔ کیسے قدم جما دیے؟ بدر کے میدان میں مشرکین پہلے سے پہنچ گئے تھے، ان نے سارے میدان کا سروے کر کے انہوں نے جو اچھی جگہ تھی، پکی جگہ تھی، اور وہاں پر عرب میں اکثر جگہ پہ ریت ہوتی تھی، لیکن کچھ بدر کے میدان میں جگہ پر جو سی مٹی تھی، سخت جگہ تھی، انہوں نے سخت جگہ اپنے لیے مان لی کافروں نے، مشرکین نے، اور جو سی ریت والی جگہ تھی وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی تھی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کی تعداد جب وہاں پہنچے تو ان کو جگہ جو سی خراب ملی ان کو، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بارش برسا دی۔ جب بارش برسائی گئی تو وہ ریت جو سی ہے وہ بالکل سخت ہو گئی، اور جم کے صحابہ نے مسلمان نے مقابلہ کیا، اور جو پکی جگہ مل کے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر پسلن اور تلکن پیدا ہو گئی، اور ان کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہو گیا لڑائی لڑنا، اور اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی آگے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ اہل ایمان اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تم کو ایک نعمت دے گے۔ خصوصیت کے ساتھ ایک نعمت تذکرہ کیا گیا، وہ نعمت کیا ہے؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں نعمت فرقان دے گے۔ نعمت فرقان دنیا میں اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ نعمت فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی انسان کو سمجھ مل جائے، غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، پاک یہ ہے، ناپاک یہ ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، یہ تمیز کرنے کے اگر انسان کو سینس مل جائے، اتنی سمجھ اور عقل مل جائے انسان کو، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ نعمت تمہیں تب ملے گی ان تتقوا اللہ، جب تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے اندر طاری ہو جائے گا، تمہارے اندر داخل ہو جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور آگے ایک اور اللہ نے اس کے تقوی کے اوپر فضیلت بیان فرمائی کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو جو سے بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جہاں مدد کا تذکرہ کیا، وہاں پر ایک طرح کی مدد یہ بھی فرمائی کہ ہم نے ان کافروں کے دلوں کے اوپر روب کو طاری کر دیا۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ جب مقابلہ ہو، اگلی جماعت جب روب کے نیچے آ جائے، مرعوب ہو جائے، تو پھر اس کے لیے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے ان کی تعداد ڈبل ہو یا چاہے ان کی تعداد 4 گنا ہو، پھر بھی اس کے لیے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب وہ کسی کے روب کے اندر آ جائے۔ تو صحابہ علیہ السلام کی تعداد 313 تھی، اگلے 1000 تھے، اور 1000 313 کے مقابلے میں کتنے بنے؟ 3 گنا زیادہ تھے وہ۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور ابو سفیان وہاں سے 1000 کا اور لشکر لے کر آ گیا، گویا کہ مسلمانوں کی تعداد سے 6 گنا بڑی تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مسلمانوں کا روب طاری کر دیا۔ جب روب ان کے اوپر طاری ہو گیا تو پھر ان کے پاس سب زیرے ہونے کے باوجود، سارے ساز و سامان ہونے کے باوجود ان کے لیے کوئی کام نہ ہو سکا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ دھرتی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارا عذاب اس وقت تک نازل نہیں ہوگا جب تک 2 چیزیں موجود ہوگی۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہوگی، اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب نہیں دیں گے۔ دوسری چیز، جب تک تم استغفار کرتے رہو گے عذاب نہیں نازل ہوگا۔ تو میرے محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات سے چلے گئے، اب امت کے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذابات سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ مستغفرون، کثرت کے ساتھ انسان استغفار کرنے والا بن جائے۔ اور آج بھی جو کچھ حالات بنے ہوئے وبائی امراض کے ذریعے، یہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔
تو مجھے اور آپ کو بھی استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اس میں سے 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور حضور اللہ تعالیٰ کے نام پر اور حضور کے نام پر اور یتیم غریب اور مسکینوں کے نام پر نکالا جائے گا۔ باقی 4 حصے جو ان سے مال غنیمت کے طور پر فوج کے اندر جتنے صحابہ علیہ رضوان موجود تھے ان سب کے اندر جو ان سے یہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کا ایک اور منظر پیش کیا کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے اہل ایمان کو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ تم پوری مضبوطی کے ساتھ تیاری رکھو، ٹریننگ اپنی جاری رکھو اپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو کھلاتے پلاتے رہو اور اپنے گھوڑوں کی تربیت کرتے رہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کافر جو سا ہے موقع پا کے تمہارے اوپر حملہ کرے اور تمہیں نیست و نابود کے طور پہ بندے خاک کر دے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کو ہمہ وقت پوری اپنی تیاری میں رہنا چاہیے۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی آپ حرض المؤمنین علی القتال، ان مسلمانوں کو ایمان والوں کو بار بار جہاد کی ترغیب دیتے رہے۔ جہاد کی ترغیب کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 584 آیات مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کو اگر دیکھ لیا جائے تو تقریباً 5000 کے قریب احادیث مبارکہ ہے کہ جن میں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب اور جہاد کے طریقہ اور جہاد کی فضیلت کو اہل ایمان اہل اسلام کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ یہ فرما دیا کہ جس وقت وہ لڑائی کے لیے آئے تھے اس وقت ہم نے ایک دفعہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجا جو 1000 تھے، پھر ہم نے اس سے اور بڑھا کر فرشتوں کی جماعت کو بھیجا جو 2000 تھے، پھر ہم نے 5000 فرشتوں کو جو ان سے بھیج دیا جو سروں پر کفن لپیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے کافروں کو قتل کر رہے تھے، کافروں کو مار رہے تھے۔ چند لوگ بدر کے اندر شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے مشرکین کی طرف سے، وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے، اور لیکن انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک تو ہم بدر کے میدان تک پہنچ نہیں سکتے کہ اوپر سے چند گھوڑے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر سوار ہے جنہوں نے سفید کفن اپنے سروں پر باندھے ہوئے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، کئی سالوں کے بعد اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، تو انہوں نے غزوہ بدر کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ غزوہ بدر میں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور فرشتے آسمان سے گھوڑوں پہ اترے تھے اور انہوں نے آ کے کافروں کو قتل کیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری تلواریں بھی پیچھے تھی اور صحابہ علیہ رضوان کہتے ہیں سامنے کھڑے ہوئے کافر کی گردن کٹ کے نیچے تھی۔ مطلب کیا تھا، صحابی نے تلوار ایسے پیچھے کی، فرشتے نے پہلے سے گردن اڑا کے نیچے رکھ دی۔ تو یہ اللہ کی مدد اللہ رب العزت کی تھی جو اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوا۔ آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کے اندر شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ رب العزت برات کا اعلان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برات کرتے ہیں۔ کس سے؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جو مشرکین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا۔ وہ معاہدہ کون سا کیا گیا تھا؟ صلح حدیبیہ کے نام پہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ جو سے ہے سن 7 ہجری میں کی گئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تھے عمرہ کے لیے اور آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑی کڑی قسم کی شرائط لگائی تھی کہ یہ شرط ہوگی ہمارا بندہ جائے گا واپس کرو گے، تمہارا بندہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے 3 دن رہو گے واپس چلے جاؤ گے، تلوار اپنے نیام کے اندر رکھو گے، یہ کرو گے، ساری کی ساری شرطیں اہل اسلام کے خلاف تھی۔ سن 7 ہجری کے بعد 8 گزری اور 9 کے اندر اللہ تب 8 میں اللہ نے فتح نصیب فرما دی، اور 9 کے اندر یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ جس وقت مشرکین جو ان سے تھے ان کی طرف سے جو صلح حدیبیہ تھا انہوں نے خود اس صلح حدیبیہ کو پھاڑ دیا، انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ تو سارا صلح حدیبیہ ہم نے اپنے حق میں لیا تھا، یہ ہمارے مخالف آ رہا ہے، کیونکہ ابو جندل، ابو بصیر رضی اللہ اور کچھ صحابہ کے نام آتے ہیں جو نہ مکہ میں تھے نہ مدینہ میں تھے، مکہ سے مدینہ میں آئے، آپ نے ان کو واپس بھیج دیا، راستے میں جو کافر واپس لے کے جا رہے انہوں نے ان کو قتل کر دیا، راستے میں ایک مورچہ بنا لیا، ایک گوریلا فورس انہوں نے اپنی تیار کر لی جو ساحل سمندر کے پاس تھے، اور پھر دونوں طرف سے جب ان کے قافلے گزرتے تو مشرکین کو خوب لوٹتے، ان کو مارتے بھی قتل بھی کرتے۔ جب یہ معاملہ عروج کو پکڑا تو اور اس وقت ابو جندل کے ساتھ تقریباً 50 سے قریب وہاں سے مکہ سے بھاگ کے صحابہ اکٹھے ہو چکے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے مشرکین
نے کہ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں، ہمارا تو ہر قافلہ لوٹا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ تو ہر معاملات میں جو سا ہے جنگ کی کیفیت پیش آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی مخالفت میں آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس حدیبیہ کے صلح حدیبیہ کو پھاڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کا معاملہ بھی تم سے بری ہے، جب تم اپنے صلح حدیبیہ کے اوپر قائم نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی کہ صحابہ علیہ رضوان میں جو جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں وہ اعلیٰ ہے ان لوگوں سے جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بات کے اوپر مکالمہ ہو گیا۔ مکالمہ یہ تھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی توسیع اور مسجد حرام کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب ہمارے خاندان کے ذمہ ہیں اور ہم اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ۔ تو جب ان دونوں کا آپس میں تکرار ہوا تو بات حضور تک پہنچی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھایا نہیں تھا، اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ کیا تم جو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو مسجد حرام کی توسیع میں اور تزین میں لگے ہوئے ہو یہ کام تم بہتر سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے بہتر تو یہ کہ تم ایمان کامل لے کر آؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرو، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم حاجیوں کی خدمت کرو اور بیت مسجد حرام کی توسیع اور تزیین کے لیے تم اپنے مال کو وقف کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے جان مال کے ساتھ جہاد کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب بھی اس وقت جو حرمین شریفین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تزین اور توسیع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سونے کی چادریں چڑھا رہے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان سے کم ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، طالبان کا درجہ ان سے بلند ہے، اور جو بھی حق طریقے کے ساتھ حق راستے کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر جو جہاد کر رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ان سے بلند ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے مسئلہ واضح کر کے بتلا دیا۔ آگے یہود و نصارہ کی کچھ مذمت بھی کی ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان عقائد فاسدہ اور باطلہ کی بھی تردید کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات تو واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا تذکرہ کیا ہے اور غزوہ تبوک کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور صحابہ کو اکٹھا کرنا اور صحابہ علیہ رضوان کے سامنے منبر رسول پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چندہ مانگنا، ان تمام چیزوں کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے مدد کی طرف اشارہ فرمایا کہ غزوہ تبوک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور روم کے ساتھ مقابلہ تھا، جس طرح یہ مقابلہ بڑا ہے اسی طرح اس مقابلے کے کرنے میں تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اے نبی آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، ایک تھا، وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دو بندے تھے اور کافر سارے آپ پہ قتل کرنے کے لیے تیار تھے، 100 قبیلوں کے 100 بندے قتل کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر آ گئے تھے، آپ نے مٹی کی پھینکی، وہ سب اندھے ہو گئے، آپ وہاں سے آرام سے نکل آئے، غار ثور میں پہنچے، ان کے پاؤں آپ کے منہ کے قریب تھے، آپ ان کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے، اللہ نے کبوتر سے انڈے دلوا کر اور مچھروں سے جو مکڑی سے جالا تنوا کر یہ اللہ نے آپ کی مدد کر کے دکھلائی، جیسے اللہ وہاں پر آپ تنہا تھے آپ کی مدد کی، آج سپر پاور کے ساتھ کا مقابلہ ہے، اللہ آج بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے چند مصارف کا تذکرہ کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، تو بہت سے مصارف ہیں جن میں سے 8 کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جن میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت جو ان سے دنیا سے مفقود ہو چکی ہے، مؤلفۃ القلوب، یہ لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی مد میں سے پیسے دیے جاتے تھے، فرمایا کہ اب اس وقت یہ چیز ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ پہلے اسلام کو عروج نہیں ملا تھا، اب اسلام کو عروج مل چکا ہے، یہ شرک ختم ہو چکی ہے۔ باقی اس کے علاوہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، جو بھی انسان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مالک نہیں ہے
وہ انسان غریب ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں وہ انسان بھی شامل ہے۔ آج کل کے حساب کے مطابق 46,370 روپے بنتے ہیں جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے۔ جو اس کا مالک ہے اس کو اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگر زکوٰۃ دے دی اس کو تو پھر دوبارہ سے اس کو اپنی زکوٰۃ کسی صحیح مصرف کے اندر انسان کو دینی پڑے گی، اور جس کے پاس اس سے زائد مال موجود ہے اس کو اپنے مال کی خود زکوٰۃ جو سی وہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روز قیامت ہوگا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو اپنے مالوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، فطرانہ نہیں دیتے، عشر نہیں نکالتے، ان کو بشرهم بعذاب علیم، دردناک قسم کی عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحما، وہ دن ہوگا جب روز قیامت ہوگا، ان کے مال کو اکٹھا کیا جائے گا، سونے چاندی کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کی جائیدادوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس کا ایک توق بنا کر ان کی گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی گردن زمین کے ساتھ رگڑ رہی ہوگی۔ تو یہ حال ہوگا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، اللہ تعالیٰ یہ سارے سونے چاندی کو پگھلائیں گے اور ان کو پگھلا کر ان کے ماتھے کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اللہ فرمائے کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہی تو وہ کچھ ہے جس کو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، اور اس کے جمع کرنے کو تم نے جو ان سے اپنے زندگی کا نصب العین بنا دیا تھا، اپنا مقصد بنا لیا تھا، تم نے 1000 سے لاکھ بنایا، لاکھ سے کروڑ بنایا، کروڑ سے ارب بنایا، اربوں پتی بن گئے، جتنا کہاں تک آخر انتہا تھی، پیسے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنگل بھی اگر سونے کے بھر کے تمہیں مل جائے، تیسرے کی طلب میں پھر بھی انسان لگا رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا جو انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، بال سفید ہوتے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محبت اور مال کی محبت اس کے اندر اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو باہر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، لیکن فرمایا جو اللہ کے راستے میں دیتے رہے گے، خرچ کرتے رہے گے، اللہ ان کے دلوں کے اندر سے جو مال کی محبت کو کم کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر انسان کا مال ہوتا ہے وہیں پر انسان کی محبت بھی ہوتی ہے، وہیں پر انسان کی محبت بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے مال کو آخرت کے اندر منتقل کر دے گا، صدقات کے ذریعے، غریبوں کی مدد کے ذریعے، یتیموں کی مدد کے ذریعے، بیواؤں کا سہارا بن کے جب اپنے مال کو لوگوں پہ خرچ کر کے آخرت کی طرف منتقل کر دے گا تو اس کی محبت بھی جو اسی آخرت کی طرف لگ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ علیہ رضوان ان کی ساری محبت اور توجہات آخرت کی طرف ہوتی تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مصارف کا ذکر کیا، اور آگے چل کے اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کی فضیلت کو بیان کیا، یہ پکے سچے مومن ہیں، اور فرمایا کہ منافقین آپ کے پاس آئے گے جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے گے، طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کریں گے، آپ ان کے ہیلے بہانوں کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ جھوٹی قسمیں بھی کھانے والے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں۔ آگے میں اللہ نے فرمایا استغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے اوپر استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، اگر آپ ان کے اوپر 70 دفعہ بھی استغفار کر لیں منافقین کے اوپر، اللہ پھر بھی ان منافقوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ منافق اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے، اور اوپر سے اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام کی آستین کا سانپ بن کے اسلام اہل اسلام کو سخت قسم کی تکلیف اور سخت قسم کا نقصان پہنچاتا ہے۔ جس طرح آج کل دائیں بائیں پھیلے ہوئے فرقہ قادیانیت اور شیعت وغیرہ، یہ سب اسلام کو سخت قسم کا نقصان پہنچا رہے ہیں، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، ہر قسم کے اعتبار سے انسان اہل اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، بڑا منافقوں کا سردار تھا، وہ مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا بیٹا جو پکا سچا مومن تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، وہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا طلب کیا، آپ نے کرتا بھی دیا، کفن کے لیے چادر بھی اپنی دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے کے لیے نکلے بھی۔ جب نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو نیچے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹھے بیٹھے کھینچا، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تو ہر موڑ پہ اہل اسلام کو تکلیف پہنچائی، یہ منافقوں کا سردار تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو میرا امتی، تو آپ نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے فوراً قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ارے محمد اگر تم میں ان میں سے کوئی منافق فوت ہو جائے، آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی نماز پڑھیں، ان کی نماز پڑھے، ان کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں، آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور آپ کو تو ان کی قبر کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟
جہاں پر ذات نبوت ہوگی وہاں پر رحمتوں کی برسات ہوگی. رحمت و برسات جو سی ہے منافق اور کافر کے اوپر نہیں ہوتی, اس کے اوپر تو لعنتیں ہوتی ہے. فرمایا آپ کھڑے بھی یہاں پر نہ ہو اس لیے کہ لعنتیں ان کے اوپر اتر رہی ہے. اسی طرح جو سے ہے قادیانی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے لعنتی لوگ ہیں. ان کی قبروں کے پاس انسان کو کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے, چاہے انسان کا بڑے سے بڑا جو ہے رشتہ دار کیوں نہ ہو. جب اس وقت پرائم منسٹر یہاں پر سرگودا میں آیا تھا اسٹیڈیم کے اندر, یہاں سے سیدھا وہاں پہ گیا تھا ربوہ کے اندر جہاں پر اس کے داد کے رشتہ دار تھے, چاچا تھا, کون تھا, اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تو نبی کو کہہ رہے ہیں ان منافقوں کی قبر کے پاس آپ نے کھڑا نہیں ہونا, اور یہ جا کے وہاں پر دعائیں کرتے ہیں اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور اپنا میڈیا کے اندر ریکارڈ قائم کرواتے ہیں جناب ہم یہاں پر بخشش کی دعا کر رہے ہیں. اپنی ماں شوکت خانم کی قبر پہ کتنی دفعہ گیا, کتنی دفعہ اس نے اپنی دعا ریکارڈ کرائی میڈیا کے اوپر؟ یہ نہیں ملے گا آپ کو. یہاں کافروں اور قادیانیوں کے پاس جا کے یہ کام کرتے ہیں اور اپنا ریکارڈ قائم کراتے ہیں. میرے محترم یہ صرف اور صرف اہل یہود کو جنہوں نے قادیانیت کو پیدا کیا ہے ان کو خوش کرنے کی صرف ایک سازش ہے. بہرحال اللہ نے حضور کو منع کر دیا, میں اور آپ کیا, بڑے سے بڑے عالم کیا, بڑے سے بڑا فقیہ اور مفتی کیا, سب کو اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.